بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ عمان کے پرسکون شہر کی فضا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ سڑکوں پر دن بھر کی دوڑ بھاگ کے بعد اب ایک عجیب سا سکون چھایا ہوا تھا۔ عمارتوں کی روشنیاں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھیں، جیسے شہر بھی اب نیند کی آغوش میں جا رہا ہو۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید قریب کے کسی کیفے سے چائے یا قہوے کی بھاپ نکل کر فضاؤں میں تحلیل ہو رہی تھی۔ میں بھی دن بھر کے کام کاج کے بعد اپنے لیے کچھ وقت نکالنے نکلا تھا۔ ایک نئے حجام کے پاس بال کٹوانے اور خط بنوانے گیا۔ عمان میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا تھا کہ جہاں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص تہذیب شامل ہے۔ لوگ وقت کے لحاظ کرتے ہیں، سسٹم کا احترام کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وقار کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ گلی تقریباً سنسان تھی۔ بال کٹوانے کا کام مکمل ہوا تو میں نہایت اطمینان کے ساتھ دکان سے باہر نکلا۔ دور آسمان پر چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے چند لمحے میرے لیے ایک زندگی بھر کا سبق لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی میں پارکنگ کے قریب پہنچا، ایک سفید رنگ کی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک درمیانی عمر کے روایتی لباس میں ملبوس ایک عمانی چاچا جی اترے۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی تناؤ تھا، نہ کوئی غصہ۔ آنکھوں میں ایک نرمی تھی، جیسے برسوں کی تہذیب ان کے رویے میں گھل گئی ہو۔ انہوں نے قریب آ کر سلام کیا۔ السلام علیکم بھائی، ایک بات کہنی تھی۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ چاچا جی نے آہستہ سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میری گاڑی سے آپ کی گاڑی کو تھوڑا سا رگڑا لگ گیا ہے۔ میں پولیس کو کال کر چکا ہوں، وہ راستے میں ہے۔ آپ آئیے، ہم آرام سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ دل میں خیال آیا، کیا واقعی انہوں نے خود پولیس کو بلایا ہے؟ اکثر ہمارے ہاں تو لوگ حادثہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک شخص نہ صرف رکا بلکہ پولیس کو خود اطلاع دی۔ پارکنگ میں آ کر دیکھا تو میری گاڑی کی ایک جانب معمولی سی خراش کا نشان تھا۔ بہت بڑا نقصان نہیں تھا، مگر رات کے اس وقت کسی کا رک کر میرا انتظار کرنا، پولیس کو اطلاع دینا اور اعتراف کرنا میرے لیے غیر معمولی بات تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک چھوٹی پولیس گاڑی آ کر رکی۔ دو افسر اترے، دونوں نہایت پرسکون انداز میں ہم سے بات کرنے لگے۔ چاچا جی نے بڑے اطمینان سے کہا، غلطی میری تھی، میں نے ذرا سا موڑتے ہوئے ان کی گاڑی کو ٹچ کر دیا۔ پولیس افسر نے مجھ سے بھی پوچھا۔ میں نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ پھر اس نے ایک کاغذ پر واقعہ نوٹ کیا اور ایک رسید نما پرچہ ہمیں دے دیا۔ اس پر لکھا تھا کہ اگر کسی بھی فریق کو بعد میں کوئی اعتراض ہو تو پولیس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سارے وقت میں نہ کوئی چیخ و پکار ہوئی، نہ الزام تراشی، نہ بد کلامی، جیسے ہم کوئی تحریری کارروائی نہیں بلکہ کوئی باعزت سماجی معاہدہ کر رہے ہوں۔ پولیس افسر نے ہمیں دیکھا اور بولا، آپ دونوں باشعور ہیں، اگر آپ چاہیں تو معاملہ یہیں طے کر سکتے ہیں، ہم اجازت لیتے ہیں۔ چاچا جی نے میری طرف دیکھا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پولیس والے مسکرا کر واپس چلے گئے۔ چاچا جی نے بڑے سکون سے کہا، بھائی یہ میرا قصور ہے، آپ گاڑی جس جگہ سے چاہیں ٹھیک کروائیں، میں خرچ ادا کروں گا، یا اگر آپ چاہیں تو میں ابھی کسی ڈینٹر کو بلا لوں یا پھر اپنی ورکشاپ پر لے جا کر مکمل کام کرا دوں، جو آپ کو مناسب لگے وہ کریں۔ میں نے تھوڑا سوچا، 3 آپشن سامنے تھے۔ میں خود گاڑی کسی گراج میں ٹھیک کروا کے بل ان سے لے لوں، وہ خود اپنی گاڑی سے اپنی طرف سے گاڑی لے جا کر مکمل ریپیئر کروا دیں، وہ کسی فوری ڈینٹر کو بلا کر وہیں سب کچھ کروا دیں۔ میں نے آپشن نمبر 2 کا انتخاب کیا، آپ گاڑی ٹھیک کروا دیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا نمبر دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، کل صبح 7 بجے میں ڈینٹر کے ساتھ آپ کے گھر آ جاؤں گا، آپ کا کام شام تک مکمل کر دوں گا، فکر نہ کریں، بھائی بھائی کا معاملہ ہے۔ اگلی صبح بالکل 7 بجے جب سورج کی پہلی کرنیں عمان کے نیلے آسمان پر سنہری لکیر کھینچ رہی تھی، چاچا جی اپنی اور ایک اور گاڑی کے ساتھ میرے گھر آئے۔ ان کے ساتھ ایک کاریگر تھا۔ انہوں نے نہایت ترتیب سے گاڑی کا معائنہ کیا، اپنی گاڑی مجھے تھمائی اور میری گاڑی لے کر ورکشاپ روانہ ہو گئے۔ ساتھ میں گراج کا پتہ بھی دیا، جب چاہیں وہاں آ کر دیکھ لیں یا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں۔ یہاں نہ کوئی جھنجھلاہٹ تھی، نہ کوئی بہانہ، جیسے وہ یہ سب کچھ فرض کے تحت نہیں بلکہ اپنی عزت کے لیے کر رہے ہوں۔ شام تک میری گاڑی بالکل نئی کی طرح واپس آ گئی، نہ کوئی خراش، نہ کوئی نشانی، اور سب سے دلچسپ بات، چاچا جی کا تعلق اس شعبے سے نکلا جس میں میرا ذاتی شوق تھا۔ ہم نے کافی دیر گپ شپ کی، تجربے بانٹے اور ایک نئی دوستی کی بنیاد رکھی۔ وہ حادثہ جو ایک ناخوشگوار جھگڑے میں بدل سکتا تھا، ایک خوبصورت سوشل لرننگ میں تبدیل ہو گیا۔ رات جب میں بستر پر لیٹا، دن کے واقعات ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں نے سوچا، غلطی کی معافی تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، مگر اس کا ہرجانہ ادا کرنا، اپنی ذمہ داری قبول کرنا، یہ چیز میرے معاشرے سے ناپید
ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسی کوئی صورتحال ہو تو اکثر لوگ بھاگ جاتے ہیں، الزام دیتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، پولیس آئے تو لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں، مگر یہاں قانون عدل کے ساتھ کھڑا ہے اور عوام تہذیب کے ساتھ۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے گاؤں، شہر یا ملک میں رہ کر کبھی سیکھنے کو نہیں ملتی۔ سفر صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں، یہ سوچ بدلنے کا نام ہے۔ اور اس رات ایک معمولی سی گاڑی کی رگڑ نے مجھے ایسا سبق دیا جو شاید کسی کتاب سے نہ ملتا۔ یہ کہانی حادثے کی نہیں، کردار کی ہے۔ یہ واقعہ نقصان کے ازالے کا نہیں، تہذیب اور ذمہ داری کے اظہار کا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ایک ملک، ایک قانون، ایک شہری کے رویے نے دیا، اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ کاش کبھی ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہو جائے۔